بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف ریفرنس، جنہوں نے یہ ان 6 ججز میں شامل تھے جو پہلے بھی خطوط لکھتے رہے مداخلت کے حوالے سے اور اب سپریم کورٹ کو لکھا تھا، جو انہوں نے پہلا خط لکھا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اس کے بعد یہ تیسرا ریفرنس ہے جو ان کے 1 سال کے دوران دائر ہو چکا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آج پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے بڑی اہم جو گفتگو کی گئی ہے اور ان کی جانب سے جو بہت اہم ریمارکس دیے گئے ہیں وہ بہت ضروری ہے، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میرے فیصلوں کی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے، یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا کہنا تھا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں اسلم اقبال کی 18 مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اور جو ایک آج اہم تفصیل سامنے آئی ہے وہ ہے پشاور پاکستان تحریک انصاف کے 3 کارکنان کی جناح اسمبلا کیس میں عید سے 1 دن پہلے ضمانت منظور ہوئی ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا صنم جاوید کے حوالے سے۔ صنم جاوید نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے، جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد ہمیں توڑنا ہے، لیکن ہم ڈٹ کے کھڑی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید خان کو پیش کیا گیا۔ دونوں خواتین کو سرگودا جیل سے سخت سیکیورٹی میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں عالیہ حمزہ ملک نے کہا کہ جیل میں علیحدہ ہمیں سیل میں رکھا گیا ہے، سحر اور افطار میں انتہائی غیر معیاری کھانا دیا جاتا ہے، سیل میں مچھروں اور مکھیوں کی بھرمار ہے، بدبو اور تعفن ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیگر شہروں میں بھی آپ کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ 9 مئی کو میں لاہور میں تھی تو میاں والی کیسے پہنچ گئی؟ صنم جاوید خان کا کہنا تھا کہ سیل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، نہ ہی ملاقات کروائی جاتی ہے، سحر اور افطار کا سامان گھر سے لانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ان کا مقصد ہمیں توڑنا ہے، لیکن ہم حق پر ہیں اور کھڑی رہیں گی۔ مجھ پر جو مضحکہ خیز مقدمات بنائے گئے ہیں انہیں جو ورلڈ ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے۔ یہ سب مریم نواز کی ایما پر کیا جا رہا ہے۔ نظام انصاف کے ساتھ اس سے زیادہ اور سنگین مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کے خلاف مقدمات پر سماعت ہوئی۔ ان کے خلاف 9 مئی کا جو کیس تھا اس میں ٹرائل میں سماعت ہوئی۔ شادمان تھانہ کو نظر آتش کرنے کے مقدمہ میں عدالت نے پروسیکیوشن کے گواہان کو آئندہ سماعت پر گواہی کے لیے طلب کر لیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور دیگر نام ملزموں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کے گواہوں کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا اور جیل ٹرائل کی کارروائی 25 اپریل تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے سماعت کی۔ یہ جیل ٹرائل شروع ہو گیا ہے، اور اس جیل ٹرائل میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقی لوگوں کو پیش کیا گیا، اور پیش کرنے کے بعد جو عدالت میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، عدالت نے گواہان کو طلب کر لیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف جو سب سے اہم پیش رفت سامنے آئی وہ ان کی درخواست ضمانت تھی ڈاکٹر یاسمین راشد کی۔ عسکری ٹاور حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت کی درخواست پر یہ 3 مقدمات میں عسکری ٹاور حملہ، تھانہ شادمان نظر آتش کیس وغیرہ میں ان کی جو ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت کی درخواست پر فریقین کے وکلا سے جواب دلائل طلب کیے گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواست پر مزید سماعت 17 اپریل تک ملتوی کر دی اور آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلا کو دلائل کے لیے طلب کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیل سے وکلا کی وساطت سے یہ درخواست دائر کی تھی۔ 3 مقدمات ہیں۔ امید تھی کہ آج ضمانت کی درخواست کو عدالت دیکھے گی، لیکن عدالت میں سماعت نہ ہو سکی اور یہ معاملہ پھر ملتوی کر دیا گیا۔ دوسری جانب میاں اسلم اقبال پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، آج وہ پھر پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ پہلے بھی وہ پنجاب اسمبلی میں جب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا معاملہ تھا اس وقت بھی ان کی پیشی سامنے آئی تھی، لیکن وہ پنجاب اسمبلی میں نہیں آئے تھے۔ اب دوبارہ وہ سامنے آئے ہیں اور 18 مقدمات میں 10 مئی تک ضمانت ان کی منظور کر لی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز خان صابی نے سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکلا نے کہا کہ درخواست گزار متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتا ہے، گرفتاری کا خدشہ ہے، اسے متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے راہداری ضمانت دی جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے میاں اسلم اقبال کی راہداری ضمانت منظور کرتے ہوئے متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا، اور عدالت نے ان کو 10 مئی تک ضمانت ان کی منظور کر لی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا جس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے عدلیہ کا جو نمبر تھا
کہ جی کرپشن عدلیہ میں کس نمبر پہ ہے، اس کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی تھی، جس کو رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ نے معاملہ بھیجا چیف جسٹس کو، اور چیف جسٹس نے اس کے اوپر اوپن کورٹ میں سماعت کی۔ تو پشاور میں عدالت نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کو 2023 کی سالانہ رپورٹ دوبارہ شائع کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان میں عدلیہ کو تیسرے کرپٹ ادارے کے طور پر شائع کرنے کے معاملے پر خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں بھی عدلیہ کو تیسرے کرپٹ ادارے کے طور پر شائع کرنے کے معاملے پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کو 2023 کی سالانہ رپورٹ دوبارہ شائع کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے 19 فروری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا، جس میں عدالت نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کو 2023 کی سالانہ رپورٹ دوبارہ شائع کرنے کا حکم دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق عدالت نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو رپورٹ میں غیر موجود ڈیٹا شامل کر کے حقائق پر مبنی رپورٹ شائع کرنے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو 24 اپریل تک رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کے پاس جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ سروے کے دوران مسترد ہونے والے فارم کی مجموعی تعداد کو رپورٹ میں شامل کیا جائے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ میں تمام عوامی رائے کے تناسب کو واضح طور پر شائع کرے، پڑھنے والے کے لیے کوئی ابہام نہ چھوڑا جائے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو نیشنل کرپشن جو سروے 2023 کی رپورٹ درست کرنے کا اقدام خود اٹھانا چاہیے تھا۔ فیصلے سے ایسا تاثر نہ لیا جائے کہ کوئی آزادی رائے کے اظہار پر پابندی لگائی گئی ہے۔ عدالت مؤثر تحقیقاتی درست ریسرچ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے جو اداروں اور عوام کے لیے مفید ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو چیزیں چھوڑی ہیں اپنی رپورٹ میں وہ بھی آپ لکھ دیں اور وہ جمع کروا دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں لیکن جو چیزیں آپ نے سکپ کی ہیں آپ ان کو بھی درج کر دیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے 3 کارکنان کو جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ مقدمہ میں عدالت میں 3 بھائی، یہ تینوں بھائی تھے، جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں گرفتار تینوں بھائیوں کی ضمانت منظور کر لی۔ درخواست گزار کی جانب سے میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے عدالت میں دلائل دی ہے۔ عدالت عالیہ نے 1 لاکھ روپے کے متعلقوں کی وزن کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ عید سے ایک دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے 3 بھائیوں کی ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ دوسری طرف یہ ریفرنس ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف۔ محسن اختر کیانی صاحب کے اوپر پہلے بھی الزامات لگائے گئے، لیکن آپ کو یاد ہوگا مئی 2023 میں انہوں نے پہلا خط لکھا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور وہ جو عمران خان مبینہ بیٹی اہلی کیس کا فیصلہ اور وہ ساری چیزیں، اس کے بعد پہلے کوئی ریفرنس نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ تیسرا ریفرنس ہے 1 سال میں جو محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف فائل کیا گیا ہے، اور یہ جو ریفرنس ہے انڈر آرٹیکل 209 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ اس میں جو پریئر کی گئی ہے، ان دا سرکمسٹانسز اٹ از ہمبلی پریئر دیٹ مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کائنڈلی بی پروسیڈڈ اگینسٹ انڈر آرٹیکل 209 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ ریمووڈ فرام دی آفس آف دی جج ہائی کورٹ، کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے آرٹیکل 209 کی اور ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اٹ از فردر پریئر دیٹ آل دی accomplices آف مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی انوالوڈ ان الٹرا وائر دی لا actions including the judges of the high court جو unified under the agenda and judicial officers in lower judiciary under his جو ان کی، اب اس میں کہا جا رہا ہے جناب کہ محسن اختر کیانی صاحب اور ان کے ساتھ اگر کوئی اور ہائی کورٹ کے ججز انوالو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، اور ان کے کوئی نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں اگر کوئی جج انوالو تھے، فردر پریڈ دیٹ آل دی اکمپلس کہتے ہیں جو شریک جرم ہوتے ہیں آف مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی انوالو ان الٹرا وائرس آف دی لا ایکشنز انکلوڈنگ غیر قانونی جو ان کی کارروائیاں ہیں اس میں ملوث تھے، انکلوڈنگ دی ججز آف دی ہائی کورٹ، اور جو یونیفائڈ انڈر ہز ایجنڈا، جو اس کے ایجنڈا کے نیچے اکٹھے ہوئے، اس کا مطلب ہے آپ 6 ججز پہ الزام لگا رہے ہیں، اور پھر اینڈ جوڈیشل آفیسرز ان لوور جوڈیشری، اور وہ جوڈیشل افسران جو ماتحت عدلیہ سے ان کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوئے، ان تمام کے خلاف کارروائی کریں۔ خوفناک ہے۔ انٹرم ریلیف کے طور پر مانگا گیا ہے کہ اٹ از ریسپیکٹفلی پریئرڈ دیٹ مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی میں کائنڈلی بی ریسٹرینڈ فرام پرفارمنگ ہز ڈیوٹیز ٹل دی فائنل ڈیسیژن آف دی ریفرنس، کہ جی ان کو جب تک ریفرنس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ان کو تب تک عہدے پر کام نہ کرنے دیا جائے۔ یہ جناب والا خواہش آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا ریفرنس کہہ سکتے ہیں۔ آج فل کورٹ ریفرنس تھا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے اعزاز میں، وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ ایسے ججز کی ہماری عدلیہ کو بہت ضرورت ہے جو صرف آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہے اور جنہوں نے اپنے حلف کی حق ادا کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے خطاب کیا فل کورٹ ریفرنس کی تقریب سے، انہوں نے کہا اگر کوئی سائل سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو قیامت کے دن میں حاضر ہوں۔ 31 سال کے عرصے میں میں نے 15,000 فیصلے دیے۔ جسٹس محمد ابراہیم خان نے کہا کہ 15,000 فیصلوں میں
میں 509 فیصلے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے، باقی تو چیلنج ہی نہیں ہوئے، ان کو تسلیم کیا گیا۔ ان میں سے 509 میں سے 279 جو تھے ان کو عدالت عظمیٰ نے برقرار رکھا، اور جو چند ایک فیصلے تھے جو کالعدم کیے، اور باقی فیصلے اس میں ابھی بھی پینڈنگ ہے، سب جوڈس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے قانون کے مطابق فیصلے کیے، مگر ہمیں سیاسی جماعت سے منسوب کیا گیا۔ پی ٹی آئی کا 9 مئی کا چونکہ انہوں نے دھڑا دھڑ فیصلے دیے اور تگڑے فیصلے دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قانون کے مطابق فیصلوں پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان فیصلوں کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہے، سب کو پتہ ہے کہ قیمت چکائی ہے۔ انہوں نے خود خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ جناب مجھے آپ کیوں نہیں بتاؤ، میں سینئر ہوں، سیٹیں بھی خالی ہیں، مجھے کیوں نہیں سپریم کورٹ کا جج بنایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ان فیصلوں کی مجھے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی ہے، ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ ہائی کورٹ پر 10ویں نمبر کا جج تھا جب مجھے آرمی پبلک اسکول کمیشن کی انکوائری سونپی گئی۔ کمیشن کی انکوائری میں ہم نے اے پی ایس فیملیز اور دیگر گواہان کے ساتھ آرمی آفیسرز کے بیانات ریکارڈ کیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سینئر جسٹس اشتیاق ابراہیم پشاور ہائی کورٹ کے نامزد چیف جسٹس ہیں، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی رہے گی۔ فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ چیف جسٹس محمد ابراہیم خان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ چیف جسٹس نے ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہر صورت آئین اور قانون کی عمل درآمد کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے، اور وہ 14 اپریل کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ آج ان کا فل کورٹ تقریب ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی وہ چلے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہے، پوری قوم ان کو سلوٹ پیش کرتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔